الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الكفار رحماء بینہم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لو مل کے الصلوۃ والسلام کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اطلسور کم خواب کی پوشاک پہ لازا نہ ہو یہ آپ لوگوں کو چورا شریف کی سرزمین یہ پیغام دے رہی ہے آج ترقی کے دور میں بھی یہاں پہنچنا جناب اعلیٰ بہت مشکل ہے ذرا سوچئے
اتنے سالوں پہلے، اتنا عرصہ پہلے یہاں جنگل میں جن محمد عربی کے فقیروں نے منگل لگایا، انہوں نے ایک ہی چیز بتائی کہ یاد رکھ لینا، دنیا سے کوئی خان ملک راجہ گجر جٹ کوئی بڑے سے بڑا سردار ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، بس اللہ اور اس کا حبیب راضی ہونے چاہیے، کیونکہ وہ راضی ہو جائیں گے تو دلوں میں محبت خود ڈال دیں گے۔ آج کوئی کراچی سے آیا، کوئی خیبر سے آیا، کوئی پاکستان کے مختلف کونوں سے آیا، کس لیے آیا کہ چورا شریف کا وہ مشن جو جناب قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ، بابا جی چوراہی علیہ رحمہ نے شروع فرمایا تھا، اس کو صحیح معنی میں صاحبزادہ پیر محمد فیصل گیلانی صاحب نے لبیک کی صداؤں میں دنیا تک پہنچا کے بتایا ہے کہ یہ وہ مشن ہے جناب اعلیٰ جو 14 صدیوں سے ہمارے اکابر مختلف انداز میں چلاتے آئے ہیں، اور ہمارے زمانے میں قبلہ امیر المجاہدین نے جب اس کا بیڑا اٹھایا تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آستانے کا کیا بنے گا، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، ہم نے صرف اتنا دیکھا کہ انہیں جانا، انہیں جانا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ یاد رکھو اللہ کریم سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہ انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وجہ کیا ہے کہ قبر میں برادریوں نے، قوموں نے، پیسوں نے، کوٹھیوں نے کام نہیں آنا، قبر میں کام آنا ہے تو حسنین کریمین کے نانا جان نے کام آنا ہے، کیونکہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک ہے، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضور قبلہ پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب گیلانی دعوت برکات و ملالیہ اور آپ کی دعوت پہ تشریف لانے والے تمام سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اہل سنت اور یہ نبی علیہ السلام کے سارے غلام، وقت کی قلت ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مالک کریم اس بابرکت سرزمین پہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل سے بڑے مختصر سے عرصے میں قائد ملت اسلامیہ قبلہ امیر المجاہدین کا مشن دنیا کے کونے کونے میں پہنچا،
اور آپ کی جو سوچ تھی کہ چاہے عرس ہو، چاہے ساتہ ہو، چاہے جلسہ ہو، چاہے ولیمہ ہو، چاہے کل ہو، کوئی بھی تقریب ہو، کوئی بھی محفل ہو، وہاں پہ بات رسول اللہ کی ناموس کی ہونی چاہیے۔ ہماری کوئی محفل اس وقت تک روحانیت سے بھرپور نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ کی عزت کی بات نہ ہو۔ اور آج وہ وقت آ چکا ہے اللہ کی مہربانی سے کہ آپ عرس پہ جائیں، میلاد پہ جائیں، معراج کے جلسے پہ جائیں، آپ کو یہ آواز سنائی دے گی کہ من سب نبیًا، ہاتھ اٹھا کے جی، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اور اس سے بھی اگلی بات کہ علماء کی، مشائخ کی، سادات کی، سب کی عزتیں رسول اللہ کی وجہ سے، اور انہی کی عزت کی بات ہوگی تو ہم سب کی عزت ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ مولا علی پاک کا لنگر کھاتے کھاتے بڑے ہوئے، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت باسعادت کا ماں بھی ہے۔ تو ہم میں سے سارے لوگ اہل بیت اطہار کی نام کی نیازیں کھاتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ایسے گریبان میں جھانکا بھی ہے کہ صرف نیازیں کھانا ہی ان کی محبت کے لیے کافی ہے یا ان کے کردار کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ کئیوں کو یہ گلہ ہے کہ شاہ صاحب اچھے خاصے جناب خانقاہی نظام سے وابستہ تھے، آپ کو کس نے سیاست میں اترنے کا مشورہ دیا؟ آپ بھی سب سے جناب جسے پنجابی میں کہتے ہیں سارے نو پتر دیو، جڑا آئے کامیابی دیا دعاواں دیو، سارے نو آکھو جناب تسی بھی جیتو، تسی بھی تے جناب سارے راضی، کوئی بندہ ناراض نہ جائے۔ لیکن ایسا حضور دے غلامہ نے گوارا، کیونکہ اے طریقہ کہ بھی جناب سارے ہی ٹھیک ہون تے کوئی بندہ بھی غلط نہ ہوئے تے کدی سوچے اے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اے تے مومنہ دی علامت ہی نہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، اے منافقین دی علامت ہے۔ لہذا پیر فیصل محمود صاحب اور تمام تحریک لبیک یا رسول اللہ نال وابستہ مشائخ دا جرم صرف اتنا ہے کہ ایک کھل کے حضور دا دین نال کھڑے ہوئے۔ انہاں دا جرم صرف اتنا ہے کہ انہاں نے کیا جو مرضی ہو جائے گل وہی کرنی ہے جو حضور دا دین علی ہو۔ علامہ رضا صاحب بڑا خوبصورت شعر پڑھ رہے سن، میں اس ٹائم گڈی تو اتر رہا سا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، کہ جرم انہاں دا صرف یہی ہے کہ جناب زہر نو زہر آکھیا تے شہد نو شہد آکھیا، تے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جدوں حضور دا دین تخت ہونا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ استاد فرماندے سن کہ دین اپنی پاور نال کھڑا ہے، اے ساڑھے ٹیکا نال تے ساڑھے سہارے نال نہیں کھڑا، اسی دین دی وجہ تو کھڑے ہوئے تے اے اپنی پاور نال کھڑا ہے تے اپنی پاور نال ہی رہنا ہے انشاءاللہ، اور اے دے تخت آن دا وقت قریب ہو چکے ہیں، کیونکہ خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خود ہی ہے دیغ فسا لا الہ الا اللہ، خود کا سر کسے دیکھیا سی مولا علی المرتضیٰ نو سکی روٹی دے ٹکڑے نو چبا دیا تے فرمان لگے لج پالا تو تے او جنہیں کھبے ادرل خیبر اکھاڑ دیتا، ایک خوراکہ کھاوڑا لیا خیبر دا در کے میں اکھاڑ سکتے نے۔ آپ نے فرمایا اوہی نہ روٹیاں دی پاور نہیں، او کلمے دی پاور ہے، کیونکہ خود ہی کا سر نہا لا الہ خود ہی ہے دیغ فسا لا الہ الا اللہ، خود ہی کا سر ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں
پابند یہ نغم و فصل گلو لالا کا لگی پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ اور ایک گلا کہ مولوی صاحب ساڑھے نال فلانا نال نہیں چل رہا فلانا نال نہیں فلانے بھی چھڑ دے چاچے دے پتر چھوڑ گئے مامے دے پتر چھوڑ گئے باسی دے پتر چھوڑ گئے میری گلی میں صرف میں ہی لبیک علاوہ باقی کوئی ساتھ نہیں دے رہا میں کی کرا اقبال نے انہوں نے بھی دسیا کہ اذان مؤذن دی سن کے پورا پنڈ نماز تے نہیں آنا لیکن جتھے تک اذان دی آواز جائے مؤذن نو ثواب ضرور ملنا جناب دی ڈیوٹی ہے تسی آکو حضور دے دین نو تخت لے آنا ہے تسی میرا ساتھ دے ہو کوئی ٹرے گا تا بھی ثواب نہ ٹرے گا دعوت دین دا توانو پھر بھی ثواب کیونکہ اگر پتے ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ پتے ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ یہی پیغام دینا ہے تواڈے دروازے تے دلوں دے جناب اعلیٰ کھڑکیاں کھول کے کنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنو جینا ہے تے حضور واسطے جیو مرنا ہے حضور واسطے مرو دیکھنا میری پگ نیوی ہو جایا پتہ میرا شملہ نیوا ہو جایا پتہ میرا نک نہ رویا حضرت عبداللہ بن جہش دی اس دعا نو یاد کرے آجیا حضرت سعد فرمانے نے میری دعا تو بعد حضرت عبداللہ نے دعا مانگ کے آکھیا سی یا اللہ آج جدو دشمن نال میرا مقابلہ ہویا دشمن میں نو شہید کر دے پھر چپ نہ کرے آکے میرا نک کٹ دے میری آنکھاں کٹے میرے کن کٹے میرے ہاتھ کٹ دے میرے پیر کٹ دے جدو قیامت نو میں حساب دے وڑاواں قبر وچوں نکلا نک میرے نال نہ ہویا اکھاں میرے نال نہ ہوڑا کن میرے نال نہ ہوڑا یا اللہ حساب دے وڑ میں میزان تے آواں تے جس ویلے حساب دے وڑو تو ساری دنیا کے میرے تو پوچھے او بول میرے بندے تیرا نک کتے تیرے کن کتے تیری اکھاں کتے تے میں دساں میرے اللہ تو سارا کچھ عطا کیتا سی لیکن میں دے آیا فی حب کا وفی حب رسول کا تیری محبت دے آیا تیرے نبی دی محبت دے آیا یدو میں آکھا میں نک کٹایا تیرے واسطے یدو میں آکھا میں کن کٹائے تیرے واسطے میں اکھا کٹایا تیرے واسطے تیرے نبی واسطے میرے اللہ تو پورے میدان معاشرچ میری گواہی دے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا شعر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے بس یہی پیغام دینا چاہنے اس عظیم آستانے دے ہوتے سوائے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے بیانیے دے کوئی بیانیہ نہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے مسلم امانو ایک کر سکے ایک کوئی بیانیہ ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا
اس واسطے کہ دنیا نو پیغام ملے اور خاص طور دے ہوتے اپنی جماعت دے اندر دے منافق دیکھ کے بھی کمرے بند کر کے بندوقاں دی نوک تے اعتماد دے ووٹ لین والے نو پتہ لگے بچے گل ود گئی ہے اور زیادہ دیر تک چلن والیاں گلاں نہیں ہے کیونکہ قوم بیدار ہو گئی ہے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور بابا جی ایک گل کر دے ہونے سن مشرف جیسی سوچ دے جناب اعلی حامل سارے لوگانو کہ منافقت سب سے پہلے پاکستان دا نعرہ اس تو وڈی منافقت کوئی نہیں ہے کیونکہ ادھی حب الوطنی بھی منافقت ہے تے ادھی حب رسالت بھی منافقت ہے محبت رکھو تے پوری رکھو اگر پاکستان نال محبت ہے تے پوری محبت ہے جویں دی زمین نال محبت ہے ایندے دشمن نال دشمنی بھی ہوے اے کیڑی گل ہوئی کہ پاکستان نال پیار بھی ہوئے تے ہندوستان نال راہداریاں دیاں گلاں بھی ہوئے اے کیڑی گل ہوئے کہ پاکستان نال محبت بھی ہوئے ساڈی شہر کشمیر بھی ہوئے تے 7 لاکھ فوج اتھے بیٹھی ہوئے تے میرے ملک پی ایس ایل دے جناب ٹکٹاں وکنیاں ہون ایویں ہی استاد فرماندے سن جس طرح پاکستان دے دشمناں نال دشمنی رکھنا اے پاکستان دی پوری محبت واسطے ضروری ہے ایویں حضور نال صرف محبت رکھنا ضروری نہیں حضور دے دشمن نال دشمنی رکھنا بھی ضروری ہے ہاں جی اس واسطے جڑے لوگ یہ کہندے نے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم شریف لوگ ہیں ہم جناب بالکل پرامن لوگ ہیں ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہم کسی کو کیوں کچھ کہیں ہم صوفی لوگ ہیں تسی مولا حسین نالوں وڈے صوفی تسی مولا حسین نالوں وڈے گدی نشین ہو میں پورے پاکستان نہیں پورے جہان دے گدی نشینہ دیاں گدیاں اس خاک تو قربان کراں جتوں میرے مولا حسین دی سواری ایک باری گزری تے میرے مولا حسین نے یزید دی حکومت دے خلاف آواز اٹھائی کہ نہیں اٹھائی اے یاد رکھنا کہ قیامت تک یزید مزاج حکمرانہ دے خلاف جڑا بولے گا اصل حسینی ہوئی ہوئی نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت یہ ضروری ہے اور جنہیں حق دی گل کرنی ہے طے ہے انہوں پوری کربلا نہ صحیح کربلا دی جھلک ضرور نظر آئے تسی ادو تک اچھے ہو حکمرانہ دے نزدیک بھی تے اپوزیشن دے نزدیک بھی جدوں تک تواڈے تو انہاں دے ظلم نو خطرہ کوئی نہیں تسی بھی تسبیح چھکی جاؤ انہاں نو کوئی پریشانی نہیں تسی جناب محفلہ کرائی جاؤ انہاں نو کوئی پریشانی جس ٹائم تسی آکھو گے کہ نظام وہ ہونا چاہیے جو حضور لے کے آئے وہ تانوں سب تو بڑا اپنا دشمن سمجھتا پیر صاحب نے جب تک ظالمہ دے سامنے آ کے سینہ سپر ہو کے کھڑے نہیں ہوئے جنرل طور تے گل کر دے رہے نامینیٹ نہیں کیتا ظالمہ نو اس وقت تک سارے نو قابل قبول سب آج جرم اتنا ہویا ہے کہ انہوں نے آکھیا کہ میرے نزدیک سب تو بہتر طریقہ وہ ہے نظام حکومت والا جو میرے کریم آقا لے کے آئے جو ساڑھے آقا و مولا لے کے آئے آج جناب اعلیٰ مخالفتاں بھی ہو گئی ہیں دشمنیاں بھی ہو گئی ہیں آہا ایتھے کاشق بولے ترجمہ کر دے کہنا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے
حق والی گل کرو پھر تہاڈے نال بندا کی ہے ویکھدے جاؤ بس اتنی جی گزارش اس قوم تک بڑی ہو چکی ہے تسی چور دیکھے اچکے دیکھے ڈاکو دیکھے زمیناں تے قبضے کرن والے دیکھے بندے غائب کراون والے دیکھے تسی ظالم دیکھے اج پہلی واری پاکستان دے اندر محمد عربی دے او فقیر دیکھے جڑے بغیر جناب اعلی بندوقاں دے سارے بغیر پمپاں تے راکٹ لانچراں دے سارے اس نیت تے اس نعرے دی پاور نال نکلے نے کہ آیا آیا دین آیا 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 کہتے مولانا صاحب دیکھیں نا ہم عزت دار بندے ہیں ہمیں ہتھ کڑی لگی تو ہماری عزت کیا رہے گی میں کہ سارے دیا عزت اس عزت دار تو قربان جنہاں نا حضرت علی بن حسین سید سجاد امام زین العابدین جنہاں ہتھاں وچ ہتھ کڑیا پیراں وچ جناب اعلی بیڑیا جڑا جناب اعلی درود و سلام پڑھدا قیدی بن کے جناب سینکڑا میل دا سفر کردا اپنے نانا جان تے سلام پڑھدا پڑھدا یہ کہتا جا رہا ہویا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین جناب اعلیٰ ساڑھی عزت تو دے قدمہ دی خاک تو قربان جنہی آنکھا دے سامنے پاک سید زادیاں قیدیاں والیاں سواریاں دے ہوتے قیدی بڑھ کے جا رہی آوانا جنہ دے سامنے جناب اعلیٰ جنہ دے سامنے جناب سارے اپنے آئیزہ اقربا دے مقدس لاشے ہونا جنہ دی آنکھاں دے سامنے مولا حسین دیا شہادت دا مندر بھی ہویا تے سر سجدے دے اندر رکھیا جان مولا دے سپرد کرن والے مولا حسین اے فرمانے ہوئے ڈر جان مولا اے سارے لے کے اور میری جان لے کے اگر تو راضی ہے گواہ رہنا تیرے تے تیرے نبی دی آل بھی راضی ہے بس یہی پیغام ہے یہی گزارش ہے جدو کسے نو اپنی عزت زیادہ محسوس ہویا جدو کسے نو اپنی پگڑی زیادہ اچھی معلوم ہویا جدو کسے نو اپنی شان زیادہ اچھی تے بلند معلوم ہویا ایک واری حضرت امام زین العابدین نو یاد کر لینا ایک واری مولا حسین نو یاد کر لینا ایک واری اہل بیت اطہار دے اس قافلے نو یاد کر لینا پھر تو انو کوئی پریشانی نہیں لگے گی اللہ دی قسم ہے اور صحیح معنی وچ کربلا نو اکھاں دے سامنے کسے رکھے آئے فی زمانہ تے تحریک لبیک دے حضور دے غلاماں نے رکھے آئے جنہاں مولا حسین نو عرض کی تھی او میرے مولا اسی تیرے نیازاں بھی بڑی اکھا دیا اج تواڈے مشن تے چلن دا وقت آ گیا جدوں سانو بزدلی آندی اندر تانوں یاد کر لینے دل وڈے ہو جاندے کہ اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جان تاجدار ختم نبوت اور میں جیل قبلہ امیر المجاہدین تو ایک سوال کیتا سی میں کہ استاد جی اور بھی تقریراں کر دینے تسی بھی تے تقریراں ہی کیتیاں نے تسی کیڑا جناب ہتھیار اٹھائے بندوقاں چلائیاں تو آڈے تے اتنی سختیاں کس واسطے نے آپ نے فرمایا پتر اس تو پہلے کرامت نو ترجیح دیتی جاندی سی ساڑا جرم اتنا ہے کہ اسی استقامت نو ترجیح دی آج تک قوم نے صرف اتنا سنے سی کہ جناب فرشتے آئے بدر دے اندر 313 جناب اعلیٰ صحابہ سن 8 تلواراں یا 305 سن مد مقابل 3 گنا زیادہ سن انہوں نے ڈھیر کر کے رکھ دیتا فرشتے آئے اتنے ہزار آئے اتنے آئے آج تک لوگاں یہ سنیا لیکن اے نہیں سمجھا کہ پہلے بدر جانا پہندا ہے فرشتے پھر آنا ساڑا جرم اتنا ہے کہ اسی لوگاں نو یہ دسیا ہے کہ جناب رب دی مدد آندی ہے سارا کچھ ہوندہ ہے لیکن پہلے میدان چھانا پہندا ہے قیامت تک حسینیت دے نعرے لگ دے نے اور لگنے نے لیکن اس تو پہلے 72 قربان کرنے پہندے نے اس تو پہلے وہ ساریاں چیزاں دیکھنیاں پہندیاں بیماری ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے گل حضور دے دین دی کرنی پہندی آخری شعر گل میری ختم
کہ آج وہ سارے لوگ جڑے سوال کر رہے ہیں کہ اب تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مستقبل کیا ہوگا، تو گل واضح ہے کہ تحریک لبیک دا مستقبل حضور دا دین تخت لے آنا ہے انشاءاللہ۔ اور جنہ لوگاں نو بابا جی دیاں گلاں تے بابا جی دے جناب اعلیٰ بیان انہاں دی عادت پہ گئی ہے، وہ مر تے سکدے نے، اس نشے تو باہر نہیں آ سکتے۔ اور جنہ لوگاں نو تحریک نال مخالفت ہے تے اسی دعا کرنے ہاں کہ اللہ کرے وہ اپنے سیاسیاں دے نال ہون، قیامت دا دن ہوئے کوئی عمران نال اٹھے جڑا اوندا ہواری ہے، زرداری والے اوندے نال اٹھن، نواز شریف والے اوندے نال اٹھن، الطاف والے اوندے نال اٹھن، تے اے حضور دے غلام اسی سارے قبلہ بابا جی دے نال اٹھیے تے نعرے لاندے اٹھیے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت قوم دا تے وس نہیں چلدا، اور خدا دی قسم ہے کتنے سارے ساڈی اکھاں دے سامنے ساتھی جڑے دعاواں منگدے سن بڑی شدت نال، تے علامہ سعید نیازی صاحب جیسے لوگ کہ انہاں دا کل پرسوں کوئی وائس میسج سنا رہا سی، کہنا زندگی دا کی مزہ رہا ہے، بس دعا منگنے ہاں اللہ جلدی بابا جی دے نال ملاقات کرا دے۔ تے اے ڈسکا الیکشن دی کمپین دے اندر بیان کردیاں جناب اعلیٰ انہاں دی روح پرواز کر گئی۔ کتنے سارے لوگ نے جڑے کہندے نے صرف اس واسطے جی رہے ہیں کہ مرن تک جینا پینا ہے، وگرنہ زندگی دے اندر اور کوئی امید نہیں، کوئی خوشی اس تو وڈی کوئی خوشی ساڈے واسطے نہیں ہے کہ حضور دے دین دے اندر کم کردیاں سانو موت، اور حوصلہ ہو جاندہ ہے جدو خواب دے اندر کسے نو بابے اوراں دی زیارت ہو جائے، دل وڈے ہو جاندے تے دلاں دے جناب اعلیٰ او بزدلیاں او ساریاں دور ہو جاندیاں نے، تے جے کئی دن زیادہ گزر جان تے کلی میری نہیں ہر بندے دی یہی آواز ہے کہ بابا جی جے اپنی گلاں دی اپنی زیارت دی عادت جے اگر پا گئے ہو تے مہربانی فرما کے اپنی زیارت بھی کراؤ، مہربانی فرماؤ دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس مشن تے سانو مرد دم تک قائم رکھے، آمین آکھو۔ خدا دے واسطے ایک وار آجا، خدا دے واسطے ایک وار آجا، اے ٹر چلیا تیرا بیمار آجا، اے ٹر چلیا تیرا بیمار آجا، میں صدقے تیریوں مٹھیوں گلاں تو، میں صدقے تیریوں مٹھیوں گلاں تو، سونا وڑو مٹھی گفتار آجا، سونا وڑو مٹھی گفتار آجا، اے ٹر چلے تیرا بیمار آجا، خدا دے واسطے ایک وار آجا، تیرے بن دل میرا ایک پل نہیں رہتا، تیرے بن دل میرا ایک پل نہیں رہتا، میرا دل رکھ کے آ دلدار آجا، اے ٹر چلے تیرا بیمار آجا، خدا دے واسطے ایک وار آجا، اور غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا، غماں دے بوجھ نے بے حال کیتا،
غمانو دور کر غم خار آ جا اے ٹر چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا۔ اور آخر دے اندر ایک نیت کرو، بابا جی نے جس طرح جناب اعلیٰ پیر صاحب نو اس علاقے چ اپنا جناب اعلیٰ امیدوار مقرر کیتا، اسی بابا جی دے خواب نو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، اسی حضور دے انہاں غلاماں نو اسمبلیاں وچ پہنچانا ہے تاکہ اتھے جا کے او نعرہ سناون جو بابا جی قوم نو دے کے گئے، من سب نبیاں من سب نبیاں من سب نبیاں۔ پکی بات ہے جی، آپ بھی دینی ہے پرچی، لوگاں نو بھی کہنا ہے کہ ایک پرچی دی حیثیت کی ہے، ساڑیاں گردناں بھی حضور واسطے حاضر انشاءاللہ۔ آیا 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 تاجدار ختم نبوت رضوی تیرے جان نثار، جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا۔ یا رسول اللہ لبیک